اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الى آخر الآیہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 یہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی۔ پہلا حصہ ہم نے ذکر کر دیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہاں سے بات چل رہی تھی۔ پیچھے بات تھی کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں اور دشمن کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، دشمن کے لیے بہت سخت ہیں مگر آپس میں بہت نرم ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن دوسرے ہمارے لیے بڑے محترم، بڑے معزز اور بڑے اچھے ترقی یافتہ۔ ابھی جو 20 نکاتی فارمولہ آیا ہے اسی کو دیکھ لیں، اور مسلمان بھی مسلمانوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ مسلمان ہی مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آپس کی محبت اور آپس کی مودت سب ختم۔ کوئی سیاست کی نظر ہے، کوئی فرقہ واریت کی نظر ہے، کوئی رنگ و نسل کی نظر ہے، کوئی پیسے کی نظر ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑکیں نہیں بنائیں، پل نہیں بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی کہ قوم آپس میں محبت کرتی ہے، آپس میں جوڑ بناتی ہے۔ ہمارے جتنے حکمران آتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں۔ وہ تقریر ہی نہیں ہوتی جس میں دوسرے کے خلاف نعرے نہ لگیں، جس میں اپنے پارٹی لیڈر کو اونچا کیا جائے اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچی جائیں۔ بس وہی تقریر ہوتی ہے، وہی جماعت ہوتی ہے جو دوسروں پہ فتوے لگائے، دوسروں کے خلاف موٹیویٹ کرے، دوسروں کے خلاف ابھارے، ان کو گراؤ اور پھر ہم اٹھیں گے۔ جب قوموں میں اتحاد آتا ہے تو قومیں پھر ترقی کرتی ہیں۔ اب چاہے وہ مسلمان قوم ہو چاہے کافر قوم ہو، جب ان کا آپس میں اتحاد ہوگا تو پھر وہ کریں گے۔ جب ان کا آپس میں اور ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے، چنانچہ دنیا ہمیں جو کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ خیر، اس کے ساتھ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ بہت ساری باتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے سیماہم فی وجوہہم، سیماہم چمکتا ہے، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، من اثر السجود سجدوں کا اثر، یعنی سیماہم بعض حضرات کا سیما اس نور کا نام ہے، بعض حضرات نے کہا سیما ایک نور ہے، ہم ان کا تو چمکتا ہے نور ان کا، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے۔ فی جو ہوتا ہے نا، فی وہ فی اندر کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے گلاس کے اندر پانی ہے تو الماء فی الکأس، الماء فی الکأس پانی گلاس کے اندر ہے۔ تو جو چیز کسی چیز کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سیماہم فی وجود، ان کے چہروں کے اندر ایک نور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ رنگ گورا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے نورانیت لگتی ہے، بلکہ مومن کا چہرہ دیکھ کر اس کے ایمان کی نورانیت نظر آنی چاہیے، اس کے ایمان کی روحانیت نظر آنی چاہیے، اس کے چہرے سے، اس کے کلمات سے ایمان کی نورانیت جھلکنی چاہیے۔ اسی وجہ سے مومن کو منع کیا گیا، خبردار گالی مت دو۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، یا ولا البذی دونوں الفاظ ہیں کہ مومن فوش گو نہیں ہوتا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ میرے استاد محترم
فرماتے ہیں 50 سال زندگی گزر گئی پاکستان میں نے محنت کی ہے، لیکن میں لوگوں کو گالی دینے سے نہیں روک سکا۔ نیک لوگ، شریف لوگ، صف اول کے نمازی، وہ تہجد گزار تو بن جائیں گے مگر زبان سے گالی دینا یہ نہیں چھوڑتے۔ اور یہ تو ایک خاندانی شرافت ہوتی ہے، بعضی خاندان نماز بھی نہیں پڑھتے مگر وہ گالی نہیں دیتے، برا نہیں کہتے۔ تو مومن تو ایسا ہے، اس کے چہرے کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے۔ ایمان کا نور بنتا ہے نمازوں سے، جیسا کہ اوپر بتایا، کثرت نماز سے، کثرت اذکار سے چہرے پہ ایک نورانیت آتی ہے، ایک روحانیت آتی ہے، وہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج جب دہلی مرکز میں اختلاف ہوا تو دہلی مرکز میں اختلاف کی اطلاع مولانا انعام الرحمن صاحب کو دی گئی، تو مولانا انعام الرحمن صاحب نے زندگی بھر تقریر نہیں کرتے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا زندگی بھر تقریر نہیں کی، بیان نہیں کیا، واز نہیں کرتے۔ کچھ چاہیے لکھ کے دے دیتا ہوں، اس کو پڑھ کے سنا دو، واز نہیں کرتے۔ آج تو ہمارے اندر رواج ہے نا، واز بہت کرتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، درس بہت دیتے ہیں۔ تو حضرت نے زندگی بھر واز نہیں کیا، لیکن جب دہلی مرکز میں اختلاف ہوا تو حضرت نے کہا میں بیان کروں گا۔ تو پورے انڈیا میں ہلچل مچ گئی کہ حضرت نے آج بیان کرنا ہے۔ سب لوگ جوک در جوک، لاکھوں کا مجمع آیا۔ حضرت منبر پہ تشریف لایا اور فرمایا کہ صرف ایک بات ارشاد فرمائی، لوگوں انفرادی اعمال چھوڑ چکے ہو، انفرادی اعمال کرنا شروع کر دو، اختلافات مٹ جائیں گے، بس یہ کہا اور منبر سے اتر گئے۔ ہمارے انفرادی اعمال نہیں ہیں، گھروں میں مصلے بے آباد ہو چکے ہیں، مصلے بچھانے کی جگہ نہیں ہم بناتے، نہ مصلوں کی جگہ ہم گھروں میں تیار کرتے ہیں۔ کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ اثر سجود یہ اس طرح ہوگا کہ جب آپ کی مصلے آباد ہوں گے، جب آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، جب آپ کا ذکر اور اذکار آباد ہوگا۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، طلبہ کے ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کے واسطے، کچھ تہجد پڑھ لو، کچھ اشراق پڑھ لو۔ کوئی 200 میں سے کوئی ایک طالب علم ہوتا ہے جو 2-4 دن عمل کرتا ہے۔ ہماری تنہائیاں ختم ہو چکی ہیں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا ختم ہو چکا، چنانچہ چہرے پہ نور کے اثرات نہیں رہتے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دینداروں سے نفرت ہے، اصل میں تو ہم صحیح دیندار بنے ہی نہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے، اہل ایمان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے ان کے اعمال کی برکت کی وجہ سے۔ ہم بس یہ کہتے ہیں ہمارا امپریشن اچھا ہو جائے، ہمارا امپریشن ایسا ہو جائے۔ وہ کوئی کپڑوں سے بنانا چاہتا ہے، کوئی خوشبو سے بنانا چاہتا ہے، کپڑوں کے برانڈ کھل گئے، خوشبوؤں کے برانڈ کھل گئے، گاڑیوں کے برانڈ کھل گئے۔ امپریشن تو ان چیزوں سے بنتا تھا اور ان چیزوں سے بنتا ہے جس کے اوپر ہم نے محنت چھوڑ دی، ترک کر دیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی شان اس لیے بتاتے ہیں کہ ان کی نقل کرو۔ پھر ان لوگوں کی مثالیں ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا کہ کچھ ایسی مثالیں ملیں جیسے کہ میں نے متفرق کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن مستند تفاسیر میں صرف مجھے ایک بات ملی، اور وہ بات یہ ملی کہ موجودہ تورات، اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے تورات اردو PDF لکھیں گے تو آپ کو ایک تورات ملے گی، تقریباً 1800 صفحات پر مشتمل ہے، کتاب مقدس کے نام سے۔ صدر میں ایک عیسائیوں کا کتب خانہ ہے، اس سے میں نے یہ کتاب خریدی تھی، کافی وقت پہلے میں ثانیہ ثالثہ میں تھا۔ تو وہ اگرچہ محرف ہے، اگرچہ اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، مگر یہ کتاب مقدس میں بائبل یعنی تورات کو بھی جمع کیا ہے، اور انجیل یوحنا، لوقا، متی ان کو بھی جمع کیا ہوا ہے۔ اردو ٹرانسلیشن پاکستان میں ملتی، انگلش بھی ملتی ہے، لیکن وہ ایسی انگلش نہیں ہے کہ وہ کافی قدیم ہے، البتہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ اس کے جدید ترجمے آئے ہوں۔ تو یہ کتاب مقدس ہے، PDF میں بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اور آپ کتب خانے سے خریدنا چاہیں تو وہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ تو میں آپ کو حیرت کی بات بولوں، میں جب یہ کتاب مقدس خریدنے گیا تو اس عیسائی نے بالکل ایسے مجھے وہ کتاب دی جس طرح آپ قرآن مجید خریدتے ہیں تو دکاندار آپ کو قرآن مجید اٹھا کے دیتا ہے، غلاف میں بند کر کے یا کپڑے میں لپیٹ کر عزت سے، ادب سے، اور پوچھتا ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح اس نے بڑے ادب سے دی۔ اس میں آج بھی یہ بات لکھی ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ تحریفات ہیں،
یہ لکھی ہے کہ وہ جبل شعیر سے وہ آشکار ہوگا اور جبل فاران سے نمودار ہوگا، اور جب اس کی فتح ہوگی تو 10,000 نفوس قدسیہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور ہمارے بڑوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اس کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے حضرات جو براہ راست عیسائیت سے مخاطب ہوئے، ان کا بیان ہے۔ خود شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بائبل سے قرآن تک میں بڑی مفصل تحقیق، تقریباً 53 سال میں یہ کتاب بنی ہے، بائبل سے قرآن تک، 3 جلدیں ہیں، آج بڑی خوبصورت ہے، پہلے 6 جلدوں میں تھی، اب یہ 3 جلدوں میں بڑی، تو 53 سال میں یہ کتاب حضرت کی تحریر میں آئی، بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، دیکھنے والی کتاب ہے۔ تو حضرت نے یہ لکھا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی ان کلمات سے کون مراد ہے، تو خود عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں جبل شعیر سے آشکار ہوگا۔ جبل شعیر جبل طور ہے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی تھی، اس تقریر کے الفاظ کتاب مقدس کا حصہ ہیں، بائبل کا حصہ ہیں، اور اس میں کہ جبل شعیر سے آشکار یعنی ان کا اعلان ہوگا، تو حضرت موسیٰ نے آپ کے آنے کا اعلان فرمایا تھا۔ اور جبل فاران سے نمودار ہوگا، جبل فاران یہ جبل ابی قبیس کا ادھر والا حصہ ہے جو صفا پہاڑی کے درمیان تھا، جو کہ ابھی ختم ہو گیا ہے، تو جبل فاران سے وہ نمودار ہوگا۔ یہاں آپ نے 3 برس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ 10,000 نفوس قدسیہ ہوں گے جو اس کے شہر کو فتح کریں گے۔ اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور آپ فتح یاب ہوئے۔ تو ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، بعض حضرات نے کہا اس سے یہ مراد ہے کہ ان کی مثالیں تورات میں ہیں اور ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو صفات اللہ نے تورات اور انجیل میں انبیاء کے مصاحبین کی نقل کی ہیں، وہی صفات ان صحابہ کرام میں موجود ہیں، تو اس کو کہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پھر ان کی مثال دی کزرع، وہ ایسے ہیں جیسے کہ کھیتی ہے، اخرج شطأہ کہ جس سے اس کے خوشے نکلتے ہیں، فآزرہ پھر وہ خوشے پکتے ہیں، فاستغلظ پھر ان خوشوں کے بعد وہ تنا بنتے ہیں، فاستوى علی سوقہ اور اس کے اوپر پودے کو، درخت کو کھڑا کر لیتے ہیں، یعجب الزراع اور پھر اس سے کسان خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار اور اس سے مد مقابل یعنی اس کا انکار کرنے والے غصے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا، اتنا طاقتور کیسے بن گیا۔ تو آج صحابہ کرام اگر راستے میں ہیں، مضبوط درخت نہیں بنے ہوئے تو کوئی بات نہیں، بن جائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ مغفرتاً و اجرا عظیما، کہ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یوں یہ سورہ فتح مکمل ہوتی ہے، بہت مختصر اور اختصار کے ساتھ میں نے اس کے اندر احوال ذکر کیے ہیں۔